ہمارے بھائی دیکھو تو جھوٹ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں بہنوں کو دیکھو تو جھوٹ ہی میں ان کی زندگی گزرتی ہے۔ محترم حضرات ذرا غور کریں، مرنا ہر ایک انسان کو ہے، مرنا ہر ایک انسان کو ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر ایک کو پیش ہونا ہے، ہر ایک کو اپنا چہرہ دکھانا ہے، ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ پھر یاد رکھیں، آج جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، آج جو ہم غیبت کرتے ہیں، آج ہم چغل خوری کرتے ہیں، محترم حضرات کبھی آپ نے سوچا چغل خوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ محترم حضرات میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حدیث پاک ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بیان کرتے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان چغل خوری کرتا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محترم حضرات لیکن چغل خوری ہم نے آسان گناہ سمجھ لیا ہے، چغل خوری کرتے پھرتے ہیں۔ محترم حضرات کبھی آپ نے غور کیا، ایک اور حدیث میں فرماتا ہے، ایک اور حدیث میں فرماتا ہے کہ چغل خور کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ محترم حضرات پتا چلا رب تبارک و تعالی اس انسان کو اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ انسان اس انسان سے معافی نہ مانگ لے، وہ انسان اس کو معاف نہ کر دے جس کی وہ غیبت کی ہو، جس کی وہ چغل خوری کی ہو۔ آج ہم غیبت اور چغل خوری کو بہت چھوٹا گناہ مانتے ہیں۔ محترم حضرات یہاں ایک مثال بیان کرنا چاہتا ہوں، ہم اور آپ جب ہم اور آپ پچھم کی طرف قبلے کی طرف پیر پھیلا کر بیٹھتے ہیں، یا امام صاحب ادھر پیر پھیلا دیتا ہے یا ہم ادھر پیر پھیلا کر کے بیٹھ جائیں تو فوراً انسان کہتا ہے امام صاحب یہ کیا کر دیے، امام صاحب ادھر پیر نہیں پھیلانا چاہیے، حضرت مولانا صاحب ادھر پیر پھیلا کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ محترم حضرات یہ بہت اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، اس کا ہونا بھی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے غیبت جیسا، غیبت اتنا بڑا گناہ، اتنا سخت گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ حضرات محترم آپ ذرا غور کریں، کون انسان چاہے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ لیکن میرے آقا نے ان چیزوں سے مثال دیا ہے جن کا نہ کبھی ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، کبھی ہم انہیں اپنے اندر لے سکتے ہیں۔ محترم حضرات غیبت بہت بڑا گناہ ہے، یہ گناہ ایسا گناہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جنت میں تو جائے گا جو انسان غیبت کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت خوری کرتا ہے، وہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے جنت میں تو جائے گا توبہ کرنے کے بعد، لیکن سب سے آخر میں جائے گا جنت میں۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، غیبت کرنے والا انسان جب توبہ کر لیتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تب بھی وہ انسان سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ تو یاد کریں، اب ذرا غور کریں، جو انسان غیبت کرتے کرتے اس دنیا سے چلا جائے، جو انسان بغیر توبہ کے مر جائے، پھر اس کا حشر کیا ہوگا، پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہی رہے گا نا۔ جب انسان توبہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رونے اور گڑگڑانے کے بعد سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اور پھر وہ انسان غیبت کرتے کرتے وہ توبہ نہ کیا ہو، پھر وہ انسان مرے تو پھر کہاں جائے گا؟ حضرات محترم تو غیبت کو آسان یا غیبت کو چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا ہے۔ محترم حضرات ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے غیبت کرنا شروع کر دی، دوسرے عورتوں کی غیبت کرنا شروع کر دی۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ وہ غیبت تو نہیں کرتی تھی، لیکن وہ عورت کی باتوں کو سن کر وہ ہنستی تھی، وہ ٹھاٹھے لگاتی تھی۔ محترم حضرات یوں ہی اتنی ہی دیر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے گئے اور فرماتے گئے
اے ام سلمہ تم دونوں عورتیں ابھی ہی الٹی کرو، دونوں عورتیں قے کر دو، تم نے گوشت کھایا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میرے ماں باپ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے گوشت نہیں کھائی ہے۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ام المومنین، اے ام سلمہ تم دونوں عورتیں ابھی کے ابھی الٹی کرو، یعنی قے کرو۔ حضرات محترم ام سلمہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ یقین کریں میں گوشت نہیں کھایا، میرے آقا فرماتے ہیں ابھی کے ابھی الٹی کرو۔ جو ہی ام المومنین حضرت ام سلمہ اور وہ عورت جو آ کر کے غیبت کرتی تھی، جو ہی دونوں نے الٹی کیا تو حقیقت میں دیکھتے کیا ہے کہ جو قے کیا نا، قے میں دیکھا جاتا ہے کہ گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے۔ جب اس نے قے کیا تو تمام قے میں انہیں گوشت ہی گوشت نظر آیا، وہ تعجب میں پڑ گئی، وہ پوچھنے لگی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ کیا بات ہو گئی، آج تو میں نے گوشت کھایا نہیں لیکن میں جو الٹی کر رہا ہوں، میں جو قے کیا یہ تمام گوشت ہی نظر آتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے گئے اے ام المومنین، اے ام سلمہ تمہیں نہیں معلوم کہ جو انسان ایک دوسرے کی غیبت کرتا ہے، جو انسان مومن مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اور تم دونوں نے وہ عورتیں غیبت کیا کرتی تھی اور تم اس کی بات کو سن کر ہنستے تھے، اسی لیے تم دونوں کے اندر گوشت نظر آ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ظاہری زمانے میں ہوتے تو ہمیں اور ہم سے اور آپ سے بھی الٹی کرواتے۔ یقین جانیے مسلمانوں کہ غیبت کرنا کتنا سخت گناہ ہے۔ حضرات محترم کوئی انسان نہیں چاہتا ہے کہ میں اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت کھاؤں، کسی انسان کو گائے کا گوشت پسند نہیں ہوتا جب تک کہ اس گائے کے گوشت کو اچھی طریقے سے پکا نہ لیا جائے، جب تک کہ اس میں نمک اور تیل اور مرچ نہ ہو جائے، پھر کوئی انسان اس گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر تھوڑی سی کچا رہ جائے کوئی انسان اسے اپنے منہ میں ڈالنا پسند نہیں کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں جو انسان غیبت کرتا ہے وہ انسان اپنے مرے ہوئے مردے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ مردے بھائی کا گوشت کھانا، مردے بھائی جو انسان مردہ ہو چکا ہے، جو مٹی کے اندر چل بسا ہے، اس انسان کا گوشت کھانا کون پسند فرمائے گا؟ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہوں گا، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ چغل خوری اور غیبت جیسے بدترین گناہوں سے آپ پرہیز کریں۔ یہ بہت برا گناہ ہے، سب سے بدترین گناہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے سخت ہے۔ حضرات محترم ہم سے یہ سوچتے ہیں کوئی انسان ہمارے معاشرے میں زنا کر لیتا ہے، ہم اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں اپنی سوسائٹی میں رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں اپنے معاشرے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، انہیں نہ جانے کیا کیا بول دیتے ہیں، انہیں تانا دینے لگتے ہیں۔ میرے دوست لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یہ آسمان ٹوٹ کر گر سکتی ہے، یہ زمین دھس سکتی ہے، سورج کا نکلنا بند ہو سکتا ہے، چاند کا نکلنا بند ہو سکتا ہے، تاروں کا ٹمٹمانا بند ہو سکتا ہے، یہ تمام چیزیں بند ہو سکتی ہے، سمندر کی لہریں رک سکتی ہے، یہ ہواؤں کا چلنا رک سکتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باتیں کہہ دی ہے وہ کبھی جھوٹا ہو نہیں سکتا، وہ کبھی جھوٹ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ آقا کا فرمان ہے، آقا کا حدیث پاک ہے کہ زنا سے بھی سخت ہے غیبت۔ جو انسان غیبت کرتا ہے یعنی کہ جو انسان زنا کرتا ہے اسے ہم اپنے سوسائٹی سے نکال دیتے ہیں، اپنے معاشرے میں رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اگر وہ کسی مقام پر فائز ہے ہم اس سے نیچے گرا دیتے ہیں، یا کہیں نوکری کرتا ہے ہم اسے نوکری میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر امامت کے مقام پر فائز ہے ہم اسے امامت کے مقام پر رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اگر وہ مولانا ہے تو ہم اب اسے مولانا کہہ کر پکار نہیں سکتے ہیں۔ میرے مسلمان دو بھائیوں اب ذرا غور کریں کہ جو انسان زنا کرتا ہو اسے ہم دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمارا حالت کیا ہو چکا ہے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کاندھے ملا کر بیٹھتے ہیں، ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان سے سلام و کلام کرتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ میرے
میرے دوست لیکن میرے آقا کا فرمان، ایک طرف تو آقا فرماتے ہیں کہ زنا سے بھی سخت ہے غیبت، لیکن ہم نے غیبت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے، غیبت جیسے گناہوں کو اتنا چھوٹا گناہ سمجھ لیا ہے۔ محترم دوستو، اب ذرا ان دونوں گناہوں کو غور کریں کہ چغل خوری کرنا اور غیبت کرنا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ میرے دوست، یہ زنا کرنا صرف اسے زنا کا گناہ کا بدلہ دیا جائے گا جب زناکار انسان مرے گا یا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو صرف اسے زنا کرنے کا سزا ملتا ہے، لیکن میرے آقا کے حدیث پاک ہے کہ جو انسان غیبت کرتا ہے نا، ان کے جو زنا کرتا ہے اس کے نامہ اعمال سے ان کی نیکیوں کو نہیں مٹایا جاتا ہے، ان کے نیکیوں کو نہیں اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن جو انسان غیبت کرتا ہے ان کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھا لی جاتی ہے۔ وہ نیکیاں اٹھا کر کرتے کیا ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں کہ جب انسان غیبت کرتا ہے، دوسرے انسان کی غیبت کرتا ہے، تو پھر جو انسان غیبت کرتا ہے پھر ان کے نامہ اعمال سے نیکیاں اٹھا کر جس انسان کی غیبت کر رہا ہے اس انسان کے نامہ اعمال میں ان کے نیکیوں کو ڈال دیتا ہے، اور پھر اس انسان کے نامہ اعمال سے تمام برائیوں کو اٹھا کر کے ان کے نامہ اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ حضرات محترم، اور پھر زنا سے بھی سخت غیبت ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اس میں ہماری نیکیاں بھی جا رہی ہے، ہم بھی برباد ہو رہے ہیں، ہماری دنیا تو تباہ ہو ہی رہی ہے لیکن ہمارا آخرت بھی برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ہمیں اس پر کوئی غور نہیں، اس پر ہمیں نظر ہی نہیں ہے۔ محترم حضرات، جیسے ہم زناکار کو نظر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اپنے نظر کے سامنے رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں، اتنا آپ کے دل میں یہ بھی ہونا چاہیے جو انسان ایک مسلمان بھائی کی، ایک مومن بھائی کی غیبت کر رہا ہو پھر آپ اس سے ویسے بیٹھتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی غیبت کرنے والا انسان یہ سوچ کر غیبت کرتا ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جا کر میں غیبت کروں گا تاکہ وہ مجھے چائے پلائے یا وہ مجھے کھانا کھلائے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ وہ انسان اگر کھانے کی وجہ سے، چائے پینے کی وجہ سے وہ انسان اس کے پاس بیٹھ کر غیبت کر رہا ہو، میرے آقا فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اس کے بدلے میں ان کو جہنم کی آگ کھلایا جائے گا۔ جیسے آج وہ غیبت کو اپنا رزق سمجھتا ہے کہ میں ان کے پاس جا کر غیبت کروں گا، چائے کے دکان پر بیٹھ کر غیبت کروں گا، ہوٹل میں جا کر غیبت کروں گا، اگر اسے اچھا لگ گیا، میری بات پسند آ گئی تو وہ ایک کپ چائے پلا دے گا یا ایک پلیٹ کھانا کھلا دے گا۔ میرے دوست، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ اگر یہ انسان اس امید پر یا غیبت کر رہا ہو دنیا میں تو کل قیامت کے دن اس انسان کو پھر ان کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جہنم کے آگ ان کو کھلایا جائے گا، اور اتنا بدبودار ہوگا جسے انسان تڑپ تڑپ کر مریں گے تو گھٹ گھٹ کر اس میں رہیں گے، لیکن وہاں پھر موت نہیں آئے گی، وہاں موت کی تمنا کریں گے پھر وہاں موت نہیں آتی ہے۔ محترم حضرات، ذرا غور کریں، غیبت جیسے سخت گناہوں سے بچیں حضرات محترم، چغل خوری سے بچیں محترم حضرات، کیونکہ بہت سخت گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا مقصد اس پر بیان کرنا نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کی خواہشیں تھی، کوئی لوگ کہتے تھے اس پر تقریر ہونی چاہیے تو میں نے اس لیے اسی پر تقریر کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا، آئیے پہلے ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ ہمارے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطیاں ہو گئی ہو، آئیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا سب سے پہلے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی سامعین کو عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وما لنا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھے حافظ و قاری غریب نواز صاحب۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل عقیدت و محبت کے ساتھ سلام اور کلام ہو جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے۔ سنت پر عمل کیجئے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم امام ہیں تو آپ سلام کیجئے، نہیں، ہم کو بھی، آپ کو بھی، سب کو کرنا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اس کو ہلانے مت دے، گرے گا. حضرات، ابھی آپ کے سامنے غریب نواز صاحب بہت اچھی انداز میں تقریر کر رہے تھے اور بہت حق بات بتا رہے تھے. آج کے دور میں پتہ آپ لوگوں کا تو نہیں کہ کیا ہے، لیکن میرے سمجھ میں کوئی بچا ہوگا کہ نہیں ہے بچا ہوگا. سب تو امام صاحبان لوگ کے پاس ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو اس عیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، غیبت جیسی بری عادت سے محفوظ رکھے. ابھی آپ کے سامنے شاعر اسلام حضرت حافظ و قاری ساتھی محترم نام بھولا جا رہا ہے، صابر رضا صاحب فریدی جلوہ افروز ہیں. ان کو بھی سننا ہے. میں تقریر کرنے نہیں، بس ان کے آنے سے قبل صرف آپ کو بیدار کرنے آیا ہوں. پھر اذان ہوگی، آپ نماز پڑھنے جائیں گے، پھر آئیں گے، پھر انشاءاللہ آخر میں بھی ایک بار حضرت کو اور بلائیں گے. پہلے ایک بار سب کوئی مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد دل کی غذا ہے. انسان اگر مطمئن رہنا چاہے تو پہلے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی پاکی بیان کرے، اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کی حمد و ثنا کرے. آج انسان بے خوف کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کل انسان تجھے پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کیا ہے. جو آیا ہے وہ سب جائے گا، کل پتہ چلے گا کہ ہم نے کیا کیا ہے. بہرحال یہ شادی کا موقع ہے اور شادی ایک ایسی نعمت ہے. یہ شادی ایک بے مثال چیز ہے. یہ شادی کا جو رشتہ ہے وہ زمین پر نہیں عرش الہی پر بنایا گیا ہے. یعنی دنیا میں جتنے رشتے ہیں آپ غور کریں گے اس رشتے پر تو ماں کا رشتہ زمین پر، باپ کا رشتہ زمین پر، بھائی کا رشتہ زمین پر، دادا کا رشتہ زمین پر، ننھیال کا رشتہ زمین پر، ددھیال کا رشتہ زمین پر. سارے رشتے جو ہے دنیا میں آنے کے بعد زمین پر بنتا ہے، لیکن شادی کا رشتہ اللہ تعالی زمین پر نہیں بلکہ عرش الہی پر بنایا ہے. بہت عظیم رشتہ ہے یہ. آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے بتاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بنایا، آدم کے جسم پر روح رکھا، جان پیدا ہوئی. اللہ نے فرمایا آدم جنت تیرے لیے ہے، جنت کی حسین نعمتیں تیرے لیے ہے، جنت میں ساری چیزیں موجود ہیں. اللہ نے فرمایا آدم اس جنت میں رہو، جہاں چاہو گھومو پھرو، یہ جنت تیری ہے، تم رہو. کچھ دن رہے. ایک دن اللہ کی بارگاہ میں آدم نے کہا مولا من نہیں لگ رہا. اللہ کو دنیا بنانا تھا. اللہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر قدرت کا مالک ہے، قدرت قادر مطلق ہے.
آدم علیہ السلام نے عرض کی مولا جنت میں من نہیں لگ رہا ہے. اللہ نے حضرت آدم کو نیند کا غلبہ دیا. آدم علیہ السلام سو گئے. آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے. بہت خوبصورت حسین ہے اور جن کا چہرہ میرے چہرے کے طرح ہے, جن کا ہاتھ میرے ہاتھ کے طرح ہے, جن کا پیر میرے پیر کے طرح ہے, جن کا جسم میرے جسم کے طرح ہے. وہ بہو انسانی شکل میں ایک عورت سامنے بیٹھی ہوئی ہے. اللہ کی بارگاہ میں آدم نے کہا مولا یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آدم تم نے کہا تھا جنت میں من نہیں لگ رہا ہے. یہ من لگنے کے لیے ہے, یہ دل بہلانے کے لیے ہے, یہ قرار آنے کے لیے ہے, یہ بے چین کو چین دلانے کے لیے ہے. اب پتا چل گیا کہ بی بی ایک ایسی نعمت ہے کہ دل بے چین کو چین اس سے ملتا ہے, دل سکون بے سکون کو سکون اس سے حاصل ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا آدم جنت میں من نہیں لگ رہا تھا اس لیے تیرے لیے بنایا گیا ہے, اب جنت میں من لگے گا. اللہ کی بارگاہ میں آدم نے کہا مولا جب میرے لیے بنایا تو اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. آدم علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا. جو یہ ہاتھ بڑھایا اللہ نے کہا آدم ابھی نہیں, خبردار ابھی نہیں. آدم نے کہا مالک و مولا کیوں؟ اللہ نے فرمایا آدم بنا تو تیرے لیے ہے, تیرے چین کے لیے ہے, تیرے سکون کے لیے ہے, تیرے لیے ہے, لیکن پہلے نکاح کرو. جب تک نکاح نہیں ہوگا تب تک جو ہے ہوا تیری نہیں ہے, اس کے قریب نہیں جا سکتے ہو. اب پتا چل گیا میرے دوستو جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے ایک اجنبی سے اجنبی کو بات کرنا جائز نہیں ہے. یعنی غیر محرم کو غیر محرم کے ساتھ گھومنا جائز نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں آدم نے کہا مولا نکاح پڑھا دے, نکاح کرا دے. آدم علیہ السلام کا نکاح ہوا جنت میں حضرت ماں حوا سے. حضرت ماں حوا کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی بیوی ہے. نکاح ہوا. اب قریب جانا چاہے اللہ نے فرمایا آدم ابھی نہیں, خبردار. آدم نے کہا مولا تو نے بنایا میرے لیے ہے, دل بے چین کو چین کے لیے بنایا ہے, نکاح بھی ہو گیا ہے, مولا میں قریب کیوں نہیں جاؤں؟ اللہ نے کہا آدم پہلے حوا کا مہر ادا کرو. آدم نے کہا مولا یہ جنت تیری ہے, جنت کی نعمتیں تیری ہے, جنت کو تو نے بنایا ہے, میں آدم حوا کا مہر کیا ادا کروں؟ اللہ نے فرمایا آدم پہلے حوا میرے نبی پر, میرے مصطفیٰ جان رحمت پر 21 مرتبہ درود شریف پڑھ دو, حوا کا مہر ادا ہو جائے گا. اے میرے دوستو آپ سمجھ گئے کہ ہم درود و سلام کیوں پڑھتے ہیں, اپنے نبی پر سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ کبھی فجر کے بعد پڑھتے ہیں, کبھی جمعہ کے بعد کرتے ہیں. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلی, الصلاۃ والسلام حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک سارے نبیوں نے کہا ہے الصلاۃ والسلام. اور مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. جتنے عاشق رو رہے ہیں طیبہ آنے کے لیے ان کو بلوا لو خدا را, الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو اپنے آقا پر درود, ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. حضرت آدم نے سب سے پہلے انسانوں میں آدم علیہ السلام نے اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا ہے. درود شریف پڑھنے والے میں سب سے پہلا انسان کون؟ آدم علیہ السلام. ہم اپنے باپ کی سنت کو ادا کرتے ہیں,
और अपने नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। जब दिल करता है तब पढ़ते हैं। अब समझ गए कि हम सब के बाप हजरत आदम की सुन्नत है नबी पर सलाम पढ़ना, नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ना। अब नबी पर सलाम पढ़ते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद व सलाम पढ़ा है, हव्वा के करीब जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया आदम अब हव्वा और तुम रहो, जहां चाहो जाओ। लेकिन अल्लाह ने अपनी हिकमत से जब तक चाहा जन्नत में रखा, उसके बाद फिर दुनिया में भेजा तो भेजा कहां? आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में और हजरत हव्वा को जद्दा में। हिंदुस्तान से मोहब्बत। आज जो कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा, यूं ही नहीं कहते हैं। ये सबसे पहले हम सब के बाप और दादा आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया में तशरीफ लाए हैं वो इसी धरती पर तशरीफ लाए हैं, इसी सरजमीन पर तशरीफ लाए हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुछ दिन के बाद जब तौबा कबूल हो गई, मुख्तसर अंदाज में सुनिए, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तो अकेले तन्हा नहीं आया हूं, आइए मैं तो अकेले तन्हा जन्नत में नहीं था, मेरी बीबी भी थी, वो कहाँ है? अब यहाँ से दो बात समाप्त कीजिए, फिर हजरत की नाज शरीफ होगी। इधर दे दीजिए। अल्लाह ने हजरत हव्वा को कैसे बनाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली से। और ये पसली कौन से पसली है? जो बिल्कुल दिल के करीब के पसली है, उसी से हव्वा को बनाया गया। अब जरा समझिए कि औरत अगर अल्लाह चाहता सर के बाल से हव्वा को बनाता, पैर के नाखून से बना देता, हाथ के नाखून से बना देता, उंगलियों से बना देता। अल्लाह चाहता कहीं से बनाता, वो कादिर मुतलक है, कोई रोक नहीं सकता था। जी क्या बात है, बड़ी अच्छी। लेकिन किससे बनाया? बाएं पसली कहाँ है? दिल के करीब। अब जरा समझिए, औरत पैर में रखने की चीज नहीं है। कोई नादान ये ना समझे कि हम अपनी बीवी को पैर के कदमों के नीचे रखें। अल्लाह ने औरतों को सर के बाल से इसलिए नहीं बनाया ताकि कोई ये ना समझे कि औरत सर पे बैठाने की चीज है। अल्लाह ने उंगलियों से नहीं बनाया ताकि कोई ये ना समझे कि औरत उंगलियों में नचाने की चीज है। इसलिए अल्लाह ने आदम के पसलियों से बनाया कि औरत जो दिल में रखने की चीज है, ये मोहब्बत करने की चीज है, ये पैर में रखने की चीज नहीं है, उंगलियों में नचाने की चीज नहीं है, सर पे बैठाने की चीज नहीं है। औरत ये मोहब्बत की चीज है, इससे मोहब्बत किया जाए, इसको इज्जत दिया जाए, इसके एहतराम किया जाए, इससे प्यार किया जाए। लेकिन सिर्फ अपनी घरवाली से, दूसरे के घरवाली से नहीं, अपनी बीवी से मोहब्बत करना है, दूसरे के बीवी से करेंगे, यहाँ भी मार खाइएगा, कब्र में जाइएगा मार खाइएगा, कयामत का मैदान होगा मार खाइएगा, फिर जहन्नम में भी जाना होगा। क्या समझे? अपनी बीवी से मोहब्बत करना यह सुन्नत नबी है। आदम अलैहिस्सलाम ने सुन्नत करके दिखा दिया। अब कैसे? हजरत आदम का बोलिए हिंदुस्तान में, हजरत हव्वा का जद्दा में, कोई सवारी नहीं, पैदल चलना है। आदम अलैहिस्सलाम ढूंढना शुरू किए, तलाश करना शुरू किए। हिंदुस्तान छोड़ रहे हैं किसकी मोहब्बत में? बीबी की मोहब्बत में। ये बीबी कितनी अनमोल चीज है कि पूरा हिंदुस्तान को छोड़ रहे हैं सिर्फ बीबी की मोहब्बत में। बीबी को तलाश करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाते हैं, वहां से तीसरे जाते हैं, नहीं मिलता है और आगे बढ़ते हैं, ना मिले और आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझिए, अगर आपकी भी बीबी कहीं घूमने जाए या कहीं और जगह चली जाए, आप उसको तलाश करें तो मिल जाए तो उसे डांटना नहीं। और कोई पूछे कि क्या कर रहे हो, किसको तलाश कर रहे
सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं और अपनी बीबी को तलाश कर रहे हैं, अपनी बीबी को ढूंढ रहे हैं। आदम के तरह कोई अपनी बीवी से मोहब्बत नहीं कर सकता है। आदम की मोहब्बत बेमिसाल है। हिंदुस्तान से चले गए हैं, कहाँ मिले? मकाम अरफात में। वहाँ एक खूबसूरत औरत बैठी हुई है। इधर से आदम अलैहिस्सलाम गए, उधर से हजरत हव्वा ने आदम को देखी, इधर आदम अलैहिस्सलाम ने हव्वा को देखा। दोनों आपस में पहचान गए कि यही तो हव्वा है। वो कहने लगी यही तो आदम है। दोनों की मुलाकात वहाँ हो गई। तो मेरे दोस्तों, बीवी एक अजमत वाली चीज़ है। ये अल्लाह ने इनसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया। हुजूर की हदीस है, तुम में से बेहतर वो इंसान है जो अपनी बीवी के हक में अच्छा है। तुम में बेहतर वो इंसान है जो अपनी बीवी के हक में अच्छा है। क्या पता चला? बीबी को अच्छा खिलाइए, ये सुन्नत नबी है। बीबी को अच्छा पहनाइए, ये भी सुन्नत है। बीबी को खुश रखिए, ये भी सुन्नत है। बीबी को पर्दे में रख करके घुमाइए, ये भी सुन्नत नबी है। तो बीबी के साथ मोहब्बत करना, ये भी सुन्नत नबी है। आज क्या होता है, आज अगर कोई दुबली पतली बहू लेके घर आया, शादी करके बहू बना के घर लाया, कुछ दिन के बाद अगर मोटी ताजी हो जाए तो उसकी सास, उसकी ननद कहती है, देखो बाप के घर में थी तो दुबली पतली थी, यहाँ आकर के रोटी लग गई है, दाना लग गया, खाना जिस्म में हजम हो रहा है। नहीं मेरे भाई, आप जरा तारीख के पन्ने को उठा के देखिए, फिर सुन्नत पता चलेगा। अगर आपके घर में कोई बहू दुबली पतली आए, आपके घर में खा पी करके अगर वह मोटी ताजी हो जाए, उसकी शिकायत मत करो। अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज करो, मौला तेरे महबूब के घर में अम्मा आयशा आई थी, तेरे रसूल के घर में अम्मा आयशा आई थी, शादी के बाद बिल्कुल दुबली पतली थी। मेरे नबी ने उनको खिलाया, मेरे नबी ने उनको पिलाया, अच्छा अच्छा खाना खिलाया, वो सेहतयाब हो गई। मौला तेरे हबीब की सुन्नत आज मेरे घर से जिंदा हो रही है, मौला इसको कबूल फरमा। अगर आपके घर में कोई बहू मोटी हो जाए, उनको सेहत मिल जाए, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, उससे परेशान ना हो, बल्कि दुआ करना कि मौला तेरे हबीब की सुन्नत मेरे घर में जिंदा हो रही है। बीबी को अच्छा खिलाना ये नबी की सुन्नत है, बीबी को अच्छा पहनाना ये नबी की सुन्नत है, बीबी को पर्दे में रख के घुमाना ये भी नबी की सुन्नत है। और उस पर जुल्म करना ये बहुत ख़राब बात है। हुजूर फरमाते हैं, तुम में से बेहतर वही इंसान है जो अपने बीवी के हक में अच्छा है। आज कुछ लोग होटल में अच्छा अच्छा खा लेते हैं और बीवी के ऊपर जो है डंडा बरसाते हैं, जुल्म करते हैं, बीवी के ऊपर जुल्म करते हैं, परेशान करते हैं। ऐ लोगों, कल क़यामत के दिन हिसाब पूछा जाएगा। बहैसियत शौहर तुमको बनाया गया, अपनी बीवी के साथ क्या सलूक किया। यानी हर एक के बारे में पूछा जाएगा। वक्त बहुत कम है, अभी दो हजरात बाकी है, न तो मौजू बहुत अच्छी बात आ गई थी ज़बान पर। और हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर के घर में आई। हजरत आयशा तमाम मोमिनों की माँ है। इनका नाम अबू बकर की बेटी आयशा है। हुजूर शादी करके घर लाए तो प्यार से क्या नाम रखे, उमेरा।
आज कोई अगर शौहर अपनी बीवी का नाम बदल देता है, प्यार से कुछ रख देता है, उसकी माँ को जलन होती है, उसके भौजाई को जलन होती है, उसके ननद को जलन होती है, बाप को, कि देखो प्यार में पागल हो गया, नाम भी बदल दिया। लेकिन नहीं, मोहब्बत से बीवी का नाम अगर बदल जाए तो जलना मत। ये भी सुन्नत नबी है कि अपनी बीवी को प्यार से कुछ और भी नाम लेके बुला सकता है। और बीवी को खिलाना, अपने हाथ से तोड़ के रोटी का टुकड़ा बीवी के मुंह में रखना, ये इबादत है, इबादत। अगर वो अकेले रूम में खा रहा है, एक दूसरे को खिला रहा है, इससे घबराना नहीं चाहिए। ये भी सुन्नत नबी है, मेरे नबी ने खिलाया है। और बीवी को अपने हाथ से खिलाना ये इबादत है, सुन्नत है। और किसी सुन्नत पर अमल करना ये इबादत कहलाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, वक्त कम है, बस अजान होने दीजिए, उसके बाद फिर हजरत को मैं आपके सामने करूंगा। फिर एक हजरत और है जिनका नाम बाबा मस्तान हसनैन फरीदी है। फिर उनके बाद एक बार एक नात शरीफ, यानी आज से कुछ दिन पहले हजरत आए थे, वो पढ़े थे ना हुसैन जिंदाबाद, उसी को सुन के फिर महफिल को इख्तिताम किया जाएगा। तो यहाँ बात शादी की चल रही है, निकाह करना सुन्नत है, हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है। तो इस सुन्नत को, सुन्नत मुस्तफ़ा पर अमल कैसे करेंगे, इसको जानना होगा, समझना होगा कि साहबा ने अपनी जिंदगी में शादी कैसे की है, अपने बच्चों की शादी कैसे की है। आज मेरे दोस्तों, शादी के नाम पर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, बहुत बड़ा फितना मचा हुआ है। जो जितना अमीर होता है शादी के नाम पर, वो उतना बड़ा फकीर भी होता है, उतना बड़ा भिखारी भी होता है। मेरे दोस्तों, आज जो आप कुछ मांग के लेंगे बेटी के बाप से, कुछ भी सामान मांग के लेंगे, ना वो आप इस्तेमाल कर पाइएगा, ना उसको यूज कर पाइएगा। कुछ दिन के बाद वो सामान यूज आपके बहू करेगी, आपका बेटा करेगा। कब्र में जाओगे, हिसाब देना होगा कि तुमने मांगा था क्यों। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने बेटे की शादी में जहेज के नाम पर हराम जैसी दौलत को कभी मत मांगा करो। अरे कितना मांगोगे, 5 लाख 10 लाख कितना दिन चलेगा, खाओगे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये गुनाह बाकी रहेगा। कब्र में हिसाब देना होगा, मैदान महशर में हिसाब देना होगा। ये मिटने वाला नहीं है, गुनाह कभी पुराना नहीं होता, नेकी कभी खत्म नहीं होती है, और हिसाब लेने वाला खुदा हमेशा बाकी है। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल ने अगर इसको हराम कहा है तो ये हराम है, हराम है, हराम है। इसको कभी मांगा मत कीजिए, इस जहेज के नाम पर कभी दौलत को हड़पा मत कीजिए, मांगा मत कीजिए। आज आप मांगोगे, कितना मांगोगे, कितना देगा, 10 लाख देगा, 20 लाख देगा, कितना दिन खाओगे, 10 साल 20 साल खाओगे, उसके बाद तो मरना है, कब्र में जाना है। वहां तो एक एक का हिसाब होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब होगा कयामत के दिन। एक समझी जी कहेगा, या अल्लाह मेरा समझी शादी के नाम पर इतना पैसा लिया था, मैं वापस मांग रहा हूं, कहां से दोगे। इसलिए कि वहां एक एक जर्रे का हिसाब हो जाएगा, एक एक तिनके का हिसाब होगा। अमल यहां ठीक ठाक कीजिए ताकि वहां बच जाए। अल्लाह ने बेटा दिया है तो सुन्नत नबी पर अमल करके उसकी शादी कीजिए। अल्लाह ने यही बहुत बड़ी दौलत आपको दिया कि बेटे जैसी नियामत आपको अता फरमाया। जिसके पास नहीं है, क्या उसकी ताकत है कि खुद से अपना ले? ये अल्लाह की नियामत है। ये अल्लाह ने आपको पैदा किया, यही बहुत बड़ी नियामत है। उसकी शुक्रिया अदा कीजिए और हमेशा उसकी पाकी बयान कीजिए और डरते रहिए कि मौला तेरी बारगाह में एक दिन हिसाब देना होगा, मौला उस दिन तो मुझे माफ़ फरमा देना। मेरे दोस्तों, जहेज ये लानत चीज़ है, इसमें गुनाह ही गुनाह है। आप जितना मांग के लोगे सब गुनाह है। अगर खुद से मिल जाए तो छोड़ो मत, ले लो, लेकिन मांगना मत। ये जुल्म है किसी से मांगना, ये पाप है किसी से मांगना। और ये दुनिया की कहानी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। आज अगर 10 रुपया मांगोगे, वक्त आएगा तुमको 50 रुपया चुकाना पड़ेगा, 100 रुपया चुकाना पड़ेगा उसका बदला। इसलिए मेरे दोस्तों, हमेशा
حق حلال پر جینے کی دعا مانگیے اور حق کے ساتھ بولنے کی بھی دعا مانگیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا جس بچی کی شادی ہونے والی ہے سنت مصطفیٰ پر عمل کر کے شادی اور نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما اور غیب سے تو مدد عطا فرما۔ مولا اس شادی کو سنت پر عمل کر کے گھر والوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ بند کر دیجیے اس کو۔